حضرات، اس یوم حسین کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ یہ نثر و نظم کا سنگم ہے۔ ابھی کوئی خطیب نثر میں بات کر رہا ہے، پھر اس کا اسی بات کو آگے ایک شاعر پیش کرتا ہے اپنے انداز سے مصروں کے شکل میں۔ تو وہ ایک عجب کیفیت ہے اس یوم حسین کی، اور آپ یہ دیکھیے جب سے منعقد ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہر سال یہ ترقی کی جانب گامزن ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ جناب عرشی رضا صاحب اور دیگر حضرات کی سرپرستی میں انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بڑھتا رہے گا۔ آئیے اب میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب پروفیسر علی حسین صاحب جعفری انٹیگرل یونیورسٹی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی عرشی رضا صاحب کا کہ پھر انہیں نے مجھے موقع دیا چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے اپنے دل کے تاثرات رکھنے کا۔ اس موقع کے اوپر حسین ڈے کے نام پہ جب میں یہاں آ رہا تھا تو دماغ میں تھا کہیں عرشی بھائی پھر سے نہ ہم کو پکار لیں تو کیا بولیں گے اس موقع کے اوپر۔ تو کیونکہ آج 28 صفر بھی ہے اور یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں دو معصومین کی شہادت ہوئی، جناب رسول خدا کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ تو یہ دو شہادتیں ایسی ہیں اور جو زندگیاں ایسی تھیں جن کے جو مقصد تھے ان کو پائے تکمیل پہ پہنچانے کا کام امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی وہ سلو تھی جس میں امت کو یکجا رکھنے کے لیے ماحول معاشرے میں سکون خون ریزی کو روکنے کے لیے ایک کوشش تھی، جس میں کہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ رکھا گیا تھا کہ اس وقت کا حاکم شامی اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ معین نہیں کر سکتا تھا، اور یہ دنیا نے دیکھا جیسا کہ ابھی عباس ارشاد صاحب ارشاد فرما رہے تھے اپنی تقریر میں کہ آج کی تاریخ میں مسلمان پریشان ہے دنیا سے عام، اور دنیا پریشان ہے اسلام اور مسلمان کے نام سے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت یہ بائیفرکیشن ہو گیا تھا، ڈیویژن ہو گیا تھا کہ اسلام لینا کہاں سے ہے۔ مسلمان کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے کا اسلام کسے کہتے ہیں اور مثنوی اسلام کسے کہتے ہیں۔ جہاں پہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ایک غیر مسلم کے سامنے جا رہے ہیں جس سے 39 دن ہار چکے تھے مسلمان، اس کے سامنے بھی ایسا بڑا اور بلند کردار اسلام کا پیش کر رہے ہیں کہ اپنا وہ نام بتا رہے ہیں اس انسان کو جس نام کے بارے میں اس کو آگاہی دی جا چکی تھی کہ تمہیں اسی سے مرنا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ یہ ہے اسلام کہ تم کو اگر ہم سے لڑنے بھی آؤ گے تو ہم سچائی بتا دیں گے، دیکھو ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم چاہتے ہیں کہ تم براہ راست ہو جاؤ، ہم براہ راست رہیں، زندگی سکون کی ہو، امن کی ہو، دنیا اچھی بنے۔ اگر نہیں مانتے ہو اور اگر اس کے اوپر آمادہ ہو کہ لڑنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، لڑ لیں گے۔ وہی امام حسن علیہ السلام نے کیا، پرسکون زندگی اور پرسکون ماحول بنانے کے لیے ایک معاہدہ کیا، جس کی شرط کو کس نے نہ مانا یہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اپنے آپ سے ایک ایسے آدمی کو عائد کر دیا۔ ابھی عباس ارشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک گناہ اگر ہم نہیں کوئی عمل انجام دیں گے تو وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا، یا ہم انجام دیں گے تو وہ پلس میں آئے گا، لیکن اگر کسی معاشرے کی ذمہ داری کسی نااہل انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی تو وہ پورے کے پورے معاشرے کو مٹا کر کے رکھ دے گا۔ اس دور کے لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا جب کربلا ہو رہی تھی کہ ابھی معاملہ مدینے اور مکے تک پہنچے گا۔ وہ سب کے سب جو چپ بیٹھے تھے امام حسین علیہ السلام کے اس مہم کے سامنے، وہ سب کے سب پچھتانے لگے، اولنے لگے اپنی جگہ پہ کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، کاش ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہوتے تو وہ لپٹ جو کربلا میں چنگاری بن کے اٹھی تھی وہ مدینے اور مکے کو اس طریقے سے نقصان نہ پہنچاتی، اور کل ملا کے اس دنیا کو وہ نقصان نہ پہنچاتی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ پیام رہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے نانا کے دین کو بھی پہنچائیں گے
اور اس کو بچائیں گے اور اس طریقے سے پہنچائیں گے جس کا حق ہے کہ وہ انسانیت کا دین ہے اور انسان کو انسان سے ملانے کا دین ہے، زندگی کو پرامن بنانے کا دین ہے۔ اس طریقے کا سلیقہ سکھایا جائے گا کہ تم زندگی کو اچھے سے اچھے جیو، دوسروں کی بھلائی کرو اور اس سے اپنے بھی لیے بھلا کرو۔ وہی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جہاں یزید ایک جابر بادشاہ جو چاہ رہا تھا ظلم کرنا، آج کل کے حالات اور معاشرے کے حساب سے یہ بات سمجھنا، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے 1400 سال پہلے یہ ہوا، اب اس کی ضرورت کیا ہے، رونے کی ضرورت کیا ہے، ذکر کی ضرورت کیا ہے۔ تو میں پھر سوچ رہا تھا کہ کیا سچ مچ کیا ضرورت ہے بتانا اور سمجھانے کے لحاظ سے۔ تو ایک بڑی موٹی سی چیز ہے کہ واقعہ کربلا ہو گیا۔ آپ لوگ آج کے پس منظر کے حساب سے ہماری بات کو سوچئے اور غور و فکر کیجئے کہ کہیں کوئی واقعہ ہو جائے اور کوئی ایک گورنمنٹ چل رہی ہو، تو گورنمنٹ بہت آسانی سے چیزوں کو دبا لے جاتی ہے جب وہ فل پاور میں ہوتی ہے۔ فل پاور میں جب وہ ہوتی ہے تو چیزوں کو وہ دبا لے جاتی ہے، لیکن یہ احسان ہے جناب زینب کبریٰ کا اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ کربلا میں جو کچھ ہوا اس کو ایسے دنیا عام میں لے کر کے آئے کہ آج بھی کوئی اپنا نام یزید نہیں رکھتا ہے اور حسین حسینیت ہے۔ تو ان جملوں کے ساتھ میں زیادہ اپنی بات کو لمبا نہیں کرتے ہوئے میں پھر سے شکریہ ادا کروں گا اپنے بڑے بھائی عرشی رضا صاحب کا اور سامعین کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا اور سنا۔ بہت بہت شکریہ۔ الصلوۃ والسلام۔